نوافل کی پابندی۔ فرضاً دن و رات کے تمام نوافل ادا کرو، چاہے مختصر طریقے ہی پر کیوں نہ ہو۔ نوافل سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ نوافلہ شب میں وسعت رزق اور نوافلہ ظہرین سے توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ خبردار نوافل کو اس لیے ترک نہ کرنا کہ مشغولیت زیادہ ہے۔ نوافل مشغولیت کے لیے مددگار ہیں، منافی نہیں ہیں۔ علم عمل کا مقصد ہوتا ہے، علم کی خاطر عمل کو ترک کر دینا بے فائدہ ہے۔ فرضاً جہاں تک ممکن ہو فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، چاہے امام بنو یا معموم۔ جماعت کا ثواب بے پناہ ہے اور ضائع نہ ہونے پائے۔ روایت میں ہے کہ جماعت میں ایک نفر کا ثواب 150 گنا ہے، پھر جیسے جیسے افراد بڑھتے جائیں گے ثواب دوگنا ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب مجمع اس سے بڑھ جائے گا تو ثواب بے حساب ہو جائے گا کہ انسان و جنات مل کر بھی حساب نہیں کر سکتے۔ فرضاً نماز کے بعد تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہا کی پابندی کرو اور سجدہ شکر ضرور ادا کرو۔ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو سجدہ شکر کی نیت سے پیشانی خاک پر رکھو اور وہ دعا پڑھو جو جبرائیل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعلیم دی تھی، جس کے بعد وہ قید سے رہا ہو گئے تھے اور کنویں سے باہر نکل آئے تھے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام ان تصلی علی محمد وآل محمد ان تجعل لی مما انا فیہ فرجا ومخرجا وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب اسألک بمنک العظیم واحسانک القدیم۔ اس کے بعد دایاں رخسار زمین پر رکھو اور یہ دعا پڑھو: اللہم ان کانت ذنوبی قد اقلقت وجہی عندک فلن ترفع لی الیک صوتا ولن تستجیب لی دعوتا فانی اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین والائمۃ علیہم السلام الا ما فرجت عنی۔ اس کے بعد بایاں رخسار زمین پر رکھو اور یہ دعا پڑھو، جس کے پڑھنے سے جناب یعقوب علیہ السلام کی بصارت واپس آ گئی تھی اور ان کے فرزند سے ملاقات ہو گئی تھی۔ یا من لا یعلم احد کیف ہوا وحیث ہوا وقدرتہ الا ہوا، یا من سد الہواء بالسماء وکبس الارض علی الماء واختار لنفسہ احسن الاسماء ائتنی بروح منک وفرج من عندک۔ فرزند ہر مہینے کے پہلے اور آخری پنجشنبے اور درمیانی چہارشنبے کو روزہ رکھو، یہ تمام زندگی کے روزے کے برابر ہے۔ مستدرک: فرزند روزانہ کم از کم 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت کرو کہ ایک قرآن ختم کرنے کے برابر ہے، اور اسی لیے جناب سلمان نے اس بات پر ناز کیا تھا کہ میں تمام روز روزہ رکھتا ہوں اور تمام رات عبادت کرتا ہوں اور روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں، اور جب عمر نے اعتراض کیا تو سلمان نے کہا کہ میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھ کر 10 گنا ثواب لے کر اسے مہینے کے برابر بناتا ہوں۔ ہر رات باوضو سو کر شب بیداری کا ثواب لیتا ہوں اور روزانہ 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر پورے قرآن کا ثواب لیتا ہوں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان کے اس دعوے کی تصدیق فرما دی۔ فرزند اگر مستحبی روزے رکھ کر کسی مومن کے یہاں جاؤ اور وہ کھانے کے لیے کہے تو روزے کا اظہار کیے بغیر کھا لو، کہ اظہار سے اس کے اوپر ثواب افطار دینے کا احسان ہو جائے گا، اور یہ شان مہمانی کے خلاف ہے۔ بغیر اظہار افطار کر لینے میں پروردگار 1 سال کے روزے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ فروع کافی، مطالعہ احادیث و مواضع۔
فرزند احادیث و مواضع کا برابر مطالعہ کرتے رہو اور روزانہ کم از کم 1 گھنٹے مطالعہ کرو کہ اس میں عجیب و غریب تاثیر پائی جاتی ہے، اس سے دل زندہ ہوتا ہے اور نفس امارہ سرکشی سے محفوظ رہتا ہے۔ فرزند خبردار زیادہ کھانا نہ کھانا کہ اس سے سستی اور سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ انسان شیطان سے اس وقت قریب تر ہو جاتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ترین شے شکم سیری ہے۔ مستدرک و وسائل شیعہ۔ مومن کے لیے مضر ترین شے پیٹ کا بھرا ہوا ہونا ہے۔ ہمیشہ 1/3 شکم پانی کے لیے رکھو، 1/3 سانس کے لیے اور 1/3 برابر کھانا کھاؤ کہ یہی مزاج کے لیے سازگار اور بدن کے لیے صالح ہے۔ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ قوت زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہے، ہرگز نہیں۔ قوت کا تعلق ہاضمے سے ہے، کھانے سے نہیں، اور ہاضمہ کم کھانے ہی میں کام کرتا ہے، زیادہ کھانے میں نہیں۔ میدا ایک پتیلی ہے اور پتیلی میں جتنی جگہ خالی ہوگی اتنی ہی اچھی غذا پختہ ہوگی۔ خبردار شکم سیری میں اشتہا کے بغیر نہ کھانا کہ اس سے بد ہضمی، برز، حماقت اور نادانی پیدا ہوتی ہے۔ وسائل شیعہ۔ خبردار زیادہ سونا بھی نہیں کہ اس سے عمر عزیز ضائع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ریاضت میں لگ جاؤ، نہیں، یہ کام تو اور برا ہے، اس سے تو الگ ہی رہنا چاہیے اور آب و ہوا کے مطابق غذا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ مطلب صرف یہ ہے کہ ہر کام بقدر ضرورت انجام دو اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ زیادہ ہنسی۔ فرزند خبردار زیادہ ہنسی سے کام نہ لینا کہ اس سے دل مردہ اور چہرہ بے آبرو ہو جاتا ہے۔ ہنسی کا بہترین علاج انگوٹھے پر نگاہ کرنا ہے کہ اس سے ہنسی رک جاتی ہے، اور ہنسی کا کفارہ اللہم لا تمقتنی ہے۔ مختصر ہنسی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ خوش قلقی کی علامت ہے، ممدوح صفت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی بقدر تبسم ہوا کرتی تھی۔ ہنسی کی طرح زیادہ مذاق بھی نہ کرنا کہ اس سے آبرو جاتی رہتی ہے، نور ایمان ختم ہو جاتا ہے، مروت کم ہو جاتی ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ مختصر مزاج بہترین شے ہے اور یہی ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، اور انہوں نے اصحاب کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ اس کا شمار مومن کو خوش کرنے میں ہے جو بہترین کار ثواب ہے۔ فرزند خبردار کسی مومن کے قتل پر خوش نہ ہو کہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو کسی کے عمل سے خوش ہوتا ہے اس کا شمار عمل کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مومن کا قتل مشرق میں ہوتا ہے اور دوسرا شخص مغرب میں اس سے خوش ہو جائے تو اس کا شمار بھی قاتلوں میں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے بعد قاتلان حسین علیہ السلام کی اولاد سے انتقام لیں گے کہ وہ اپنے بزرگوں کے عمل سے راضی رہی ہے۔ فرزند خبردار غیبت اور بہتان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کہ ان کی وجہ سے نامہ عمل نیکیوں سے خالی اور برائیوں سے پر ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں جس کی غیبت کی جائے، اور برائیاں اس کی طرف آ جاتی ہیں، اور اس طرح یہ بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ حسد۔ فرزند خبردار حسد سے ہوشیار رہنا کہ حسد کرنے والے کا عمل چھٹے آسمان تک بھی نہیں پہنچتا اور راستے ہی میں اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں پریشان رہتا ہے، دنیا میں اپنے حسد کی بنا پر اور آخرت میں عذاب الہی کی بنا پر۔ حسد کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ شیطان حسد ہی کا مارا ہوا ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام کی ذلت تو رسوائی حسد ہی کا نتیجہ تھی۔ حسد کرنے والا کبھی سردار نہیں ہو سکتا۔ مستدرک۔ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ خبردار پروردگار عالم کے افعال پہ اعتراض نہ کرنا، یہ بھی نہ کہنا کہ ہوا کس قدر گرم یا سرد ہے، یا کاش اس نے مجھے مالدار بنایا ہوتا، کاش مجھے شفا دی ہوتی،
کاش لڑکی کے بجائے لڑکا دیا ہوتا، کاش میری اولاد، میرا مکان یا میری ملکیت باقی رہ جاتی، کاش ایسا ہوتا تو بہت بہتر ہوتا کہ ان سب کا مقصد مصالح خدا پر اعتراض کرنا ہے اور اس کا شمار مخفی شرک میں ہوتا ہے۔ فرزند خبردار اپنے لیے کسی برائی کو طلب نہ کرنا کہ پروردگار مجھے موت دے دے یا میری زندگی لے لے، کہ یہ سب مصلحت خداوندی کے خلاف ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں دعا کی کہ پروردگار مجھے یہ زندان کیوں دیا گیا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ تم نے کہا تھا کہ ان کے ملک سے قید خانہ بہتر ہے، یہ کیوں نہ کہا کہ ان کی دعوت سے عافیت بہتر ہے؟ یعنی انسان کو دعائے عافیت کرنی چاہیے اور اس کا طریقہ معین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پروردگار کی مصلحت پر ہے، جس شے میں عافیت دیکھے گا وہی عطا کرے گا، بندے کو اعتراض یا شکایت کرنے کا حق نہیں ہے۔ خبردار کسی کے خوف سے معصیت اختیار نہ کرنا کہ معصیت ترک کر دینے ہی میں نجات و عافیت ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے خوف خدا سے زلیخا سے دامن بچا لیا تو پروردگار نے انہیں ملک مصر عطا فرما دیا۔ کذب، فرزند خبردار غلط بیانی سے کام نہ لینا کہ اس سے خدا ناراض ہوتا ہے اور بندے کو ذلیل بنا دیتا ہے۔ جھوٹے کا دنیا میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور اس کے اقوال و افعال کا بھروسہ نہیں رہ جاتا۔ حتی الامکان توریہ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اگرچہ یہ جھوٹ نہیں ہے لیکن تجربہ یہی کہتا ہے کہ نجات سچائی ہی میں ہے۔ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ پروردگار نے سچ کے طفیل بڑے بڑے مصائب سے نجات دلا دی ہے۔ توریہ کے معنی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا ہے کہ سننے والا دوسرے معانی سمجھے اور کہنے والے کا منشا دوسرا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی دروازے پر آواز دے کر صاحب خانہ کے بارے میں سوال کرے اور نوکر کہہ دے کہ یہاں نہیں ہے، کہ سننے والا یہاں کا مطلب پورا گھر سمجھے اور کہنے والا یہاں سے وہ جگہ مراد لے جس جگہ وہ خود کھڑا ہے۔ ظاہر ہے ایک جگہ پر دو آدمی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور دیکھو ایسی باتیں بھی نہ کرنا جن سے کوئی بد نفس جھوٹ بولنا سیکھ لے، جیسا کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تو انہوں نے اپنے علم غیب کا اظہار کیا تھا، لیکن برادران یوسف نے اسی سے بھیڑیے کی داستان تیار کر لی۔ یعنی مومن کو ایسے الفاظ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جسے دوسروں کو جھوٹ بنانے کا راستہ مل سکے۔ تان و طنز، خبردار کسی کو برے حالات کا تانا نہ دینا کہ ایسے آدمی کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں پروردگار اسے بھی ایسے ہی حالات میں مبتلا نہ کر دے۔ سنگ دلی، خبردار ایسا کوئی عمل نہ کرنا جس سے سنگ دلی پیدا ہو۔ سنگ دلی بدترین شے ہے۔ تکبر اور غرور، خبردار تکبر سے محفوظ رہنا کہ میں نے بار بار دیکھا ہے کہ پروردگار نے متکبرین کو ذلیل کیا ہے اور مغرورین کی ناک رگڑی ہے۔ غرور کا نتیجہ ناکامی، مایوسی، ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ خدا ان متکبروں کو سخت ناپسند کرتا ہے جن کی چال میں اکڑ ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں پر زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں۔ اکڑنے والا خدا کا دشمن شمار ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ تکبر اور اکڑ سفاہت اور حماقت کا نتیجہ ہے، ورنہ انسان کے پاس اکڑ کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اپنے اول و آخر کو یاد کرے تو ابتدا میں نطفہ نجس تھا اور آخر میں مردار ہو جائے گا، تو اب تکبر اور اکڑ کی کیا وجہ ہے؟ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ انسان کے شکم میں پیخانے کا وجود اس کے جذبہ غرور کو مٹانے کے لیے ہے۔ جو اپنے ساتھ شکم میں غلاظت لیے پھرتا ہے وہ کس بات پر اکڑتا ہے؟ فرزند خبردار غرور، اکڑ اور اس کے اسباب سے محفوظ رہنا۔ زمین پر قد دینے والا لباس نہ پہننا کہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے، اور ایسا آدمی بوئے جنت سے بھی محروم رہتا ہے۔ ایسے شخص کی قبر جہنم کی طرف دھس جاتی ہے اور اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بھی زمین میں دھس گیا تھا۔
دوسرے لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوں اور تم بیٹھے رہو، یہ بھی غرور کا انداز ہے۔ پروردگار ایسے انسان کو اہل جہنم میں شمار کرتا ہے جو مغرورانہ انداز میں بیٹھا رہے اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے رہیں۔ اہل اقتدار و اہل ریاست اس نقطے پر توجہ فرمائیں۔ ائمہ علیہ السلام نے غرور کا علاج پیونددار لباس، کہنا نالین، گرد آلو چہرہ اور بازار سے سامان لانے، معمولی سواری پر سوار ہونے اور مساکین کی ہم نشینی کو قرار دیا ہے، اور یہی طرز عمل اپنایا بھی ہے۔ اللہ نے تکبر کرنے والوں سے نعمتیں سلب کر لی ہیں۔ شیطان کا انجام پیش نظر ہے کہ وہ ایک تکبر کی وجہ سے نعمت قرب الہی سے محروم ہو گیا، لہذا خبردار اس جلاد سے محفوظ رہنا اور اس کے اسباب سے بھی اپنے کو بچائے رکھنا۔ تواضع و انکسار، فرضاً خاکساری اختیار کرنا کہ اس میں خیر دنیا اور آخرت دونوں ہے۔ روایات میں ہے کہ تواضع سے بلندی حاصل ہوتی ہے، تواضع میں شرف ہے، تواضع سے حکمت آباد ہوتی ہے، تواضع و خشوع خوف خدا اور حیا و غیرت کی کھیتی ہے۔ پروردگار تواضع کرنے والے پہ فخر کرتا ہے، اور اس نے ہر انسان پر ایک ملک کو معین کر کے اس کی پیشانی ملک کے قبضے میں دے دی ہے کہ جب وہ اکڑ کر سر اٹھاتا ہے تو ملک جھکا دیتا ہے، اور جب انکسار سے جھکاتا ہے تو ملک اسے سر بلند کر دیتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تواضع و انکساری کی بنا پر کلیم بنا دیا تھا کہ انہوں نے خاک پر پیشانی رکھی تھی، تو اللہ نے انہیں سب سے زیادہ بلند کر دیا اور پورے زمانے سے ممتاز کر دیا۔ فرزند خبردار دوسروں کو حقیر نہ سمجھنا کہ اس میں خالق کی توہین ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جناب نوح علیہ السلام ایک قارص زدہ کتے کے قریب سے گزرے اور انہوں نے حقارت سے فرمایا کہ یہ کیسا کتا ہے؟ تو بحق میں خدا گویا ہوا کہ خداوند عالم نے ہی مجھے ایسا بنایا ہے، اگر آپ کو پسند نہیں تو اس سے اچھا بنا دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بے حد شرمندہ ہوئے اور اس ترک اولا پر 40 سال گریہ کرتے رہے، جس کے بعد انہیں نوح خطاب ملا، حالانکہ ان کا نام عبد الجبار تھا۔ مستدرک۔ اس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ایک ایسی مخلوق کو لے کر آؤ جس سے تم بہتر ہو، تو وہ ایک خارش زدہ کتے کو لے کر چلے اور راستے میں چھوڑ دیا، تو مقام مناجات میں ارشاد ہوا کہ اگر تم اس کو لے کر آ جاتے تو میں تمہارا نام دیوان نبوت سے محو کر دیتا کہ میرے مقربین کسی طرح کے غرور کا شکار نہیں ہوتے۔ بقول عارفین جب تک انسان میں یہ احساس رہے گا کہ وہ دنیا میں ایک سے بھی بہتر ہے، اس میں تکبر برقرار رہے گا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ اس قسم کے واقعات درس اخلاق کی حیثیت رکھتے ہیں، ورنہ کوئی نبی نہ مغرور ہو سکتا ہے اور نہ اس کا نام دیوان نبوت سے کٹ سکتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو ذریعہ بنایا ہے عام انسانوں کی اخلاقی تربیت اور کردار سازی کے لیے، جیسا کہ اس سے پہلے جناب نوح علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں گزر چکا ہے۔ ذیشان حیدر جوادی۔ حرص، فرزند خبردار حرص اور لالچ سے محفوظ رہنا کہ جناب حوا کو اسی راستے سے سمجھایا گیا تھا کہ گندم استعمال کریں، ورنہ ان کے پاس جنت میں کس نعمت کی کمی تھی، اور پھر انہوں نے یہی مسئلہ جناب آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا تھا۔ حرص سے پرہیز کرنے کی نصیحت خود شیطان نے بھی کی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام سے کہا ہے کہ لالچ سے محفوظ رہنا اور خبردار کسی ایسی جگہ پر نہ رہنا جہاں نہ محرم عورت تمہارے ساتھ ہو اور کوئی تیسرا نہ ہو، ورنہ تیسرا میں ہو جاؤں گا۔ خود پسندی، خبردار خود پسندی کا شکار نہ ہونا کہ یہ دین کے لیے فساد اور عمل کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ان کے ساتھ بسم اللہ کہہ کر دریا پر چل پڑا، اور جب درمیان میں یہ خیال آیا کہ اب تو میں بھی حضرت عیسیٰ جیسا ہو گیا ہوں تو ڈوبنے لگا اور فریاد کی، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سنبھال لیا،
اور سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ خود پسندی کا نتیجہ ہے، تو آپ نے توبہ کی تلقین کی، اس نے توبہ کی اور پھر کمال واپس آ گیا کہ بسم اللہ کہہ کر پانی پر سے گزر جاتا تھا۔